الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعا مانگنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ دعا مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب دیکھیں کہ حدیث پاک میں کیسی پیاری ترغیب دلائی گئی اور کیسے پیارے فضائل بتائے گئے کہ دشمن سے نجات بھی ملے گی اور رزق بھی وسیع ہوگا، اور دعا چونکہ مومن کا ہتھیار ہے لہذا اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور جگہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بلا اترتی ہے تو دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی۔ آپ سے گزارش ہے کہ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔ اب میں آپ کو دعا کے 3 فائدے بتاتا ہوں جو حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے فرمائے گئے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی کی بات شامل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، یا اس کی دعا کا نتیجہ جلد ہی اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، یا اللہ تعالی کوئی مصیبت اس بندے سے دور کر دیتا ہے۔ اور نمبر 3، اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بندہ جب آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا تو جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھی تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ دعا رائے گاہ تو جاتی نہیں، لہذا اس کا دنیا میں اگر اثر ظاہر نہ بھی ہو تو آخرت میں اجر و ثواب مل جائے گا، لہذا دعا میں سستی نہ کرنی چاہیے۔ دعا کے اب کچھ فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہوتی ہے کہ اس کا حکم ہے مجھ سے دعا مانگو، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے سورۃ المؤمن میں ادعونی استجب لکم، ترجمہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ نمبر 2، دعا مانگنا سنت ہے کہ پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا مانگتے، لہذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، دعا مانگنے میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اپنے غلاموں کو تاکید فرماتے رہتے۔ دعا مانگنے والا عابدوں کے گروہ میں داخل ہوتا ہے کہ دعا بذات خود ایک عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ نمبر 5، دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے یا دنیا ہی میں اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ دعا مانگنے میں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی اطاعت بھی ہے۔ دعا مانگنا سنت بھی ہے۔ دعا مانگنے سے عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، نیز دنیا و آخرت کے متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دعا کے معاملے میں یعنی قبولیت کے لیے بہت جلدی مچاتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ باتیں بناتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے بھی دعائیں کرواتے ہیں، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، یہ وظیفہ بھی کیا، وہ وظیفہ بھی کیا، فلاں اوراد بھی پڑھا، مگر اللہ تعالیٰ ہماری حاجت پوری نہیں کرتا۔
بلکہ بعض تو یہ کہتے بھی سنے جاتے ہیں کہ نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ اس طرح کی بڑھاس نکالنے والے سے اگر دریافت کریں کہ بھائی آپ نماز تو پڑھتے ہوں گے، تو شاید جواب ملے جی نہیں۔ دیکھا آپ نے، زبان پر تو بے ساختہ جاری ہو رہا ہے، نہ جانے ہم سے کیا خطا ہو گئی جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے، اور نماز میں ان کی غفلت تو انہیں نظر ہی نہیں آ رہی، گویا نماز نہ پڑھنا معاذ اللہ ان کے نزدیک گناہ ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے مختصر سے وجود پہ نظر کریں، دیکھیے تو صحیح، سر کے بال انگریزی، سر بھی برہنہ انگریزوں کی طرح، لباس بھی انگریزی، چہرہ بھی دشمنان مصطفیٰ کی طرح یعنی داڑھی منڈا ہوا۔ ایک مسلمان کیسا عاشق ہوگا کہ جو حضور علیہ السلام سے عشق کا دعویٰ کرے اور اپنے چہرے پر داڑھی نہ رکھے؟ تو آج سے ہی کوشش کریں، نیت کریں اور توبہ بھی کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم داڑھی نہیں منڈائیں گے، بلکہ حضور علیہ السلام کی محبت کی نشانی جو ہے وہ کم از کم ایک مٹھی داڑھی شریف بڑھائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ حالانکہ نماز نہ پڑھنا زبردست گناہ، داڑھی منڈانا حرام، اور دن بھر میں جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، تکبر، حسد اور نہ جانے کیسے کیسے گناہ جو ہماری زندگی میں شامل ہیں، اور یہ گناہ نظر ہی نہیں آتے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی دعا قبول نہیں ہو رہی، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ اب شیطان نے اپنے راستے پر لگا دیا، بدمست کر دیا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کیا خطا ہو گئی جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ذرا سوچئے تو صحیح، آپ کا کوئی جگری دوست ہو، آپ کو کئی بار کام کہے مگر آپ وہ کام نہ کریں، اور کبھی آپ کو اپنے اسی دوست سے کام پڑ جائے، تو ظاہر ہے آپ پہلے سہمے ہوئے رہیں گے کہ میں نے تو اس کا ایک کام بھی نہیں کیا، اب بھلا وہ میرا کام کیوں کرے گا۔ اگر آپ نے ہمت کر کے بات کر کے دیکھی اور واقعی اس نے کام نہ کیا، تب بھی آپ شکوہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ نے بھی تو اپنے دوست کا کام نہیں کیا تھا۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں، اللہ عز و جل نے کتنے کتنے کام بتائے، کیسے کیسے احکام جاری فرمائے، مگر خود اس کے کون کون سے احکام پر ہم عمل کرتے ہیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ اس کے احکامات کی بجا آوری میں نہایت ہی کوتاہ واقع ہوئے ہیں۔ اب امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر کسی بات پر دعا کا اثر ظاہر نہ ہو تو شکوہ شکایت لے کر بیٹھ جائیں۔ دیکھیے نا، آپ اگر کسی دوست کی بات نہ مانے اور بار بار ٹالتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوست آپ سے دوستی ختم کر دے، لیکن ہمارا رب اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ لاکھ ہم اس کے فرمان کی جو ہے وہ خلاف ورزی کریں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فہرست سے ہمیں خارج نہیں کرتا، وہ لطف و کرم فرماتا رہتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، جو بندہ احسان فراموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اگر وہ بطور سزا اپنے احسانات یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احسانات اس سے روک لے تو یقیناً اس کی عنایت کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ لہٰذا اگر دعا میں تاخیر ہو جائے، یعنی قبولیت دعا میں تاخیر ہو جائے، اور اس کی بعض مصلحتیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ عز و جل کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے ٹھہرو، ابھی نہ دو، تاکہ پھر مانگے، مجھے اس کی آواز پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل علیہ السلام، اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے، مجھے اس کی آواز مکروہ یعنی ناپسند ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہوں نے اللہ عز و جل کو خواب میں دیکھا اور عرض کی الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو دعا قبول نہیں فرماتا۔ حکم ہوا اے یحییٰ، میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں۔ غور کیجئے، غور کیجئے، غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ لہذا اگر دعا قبول نہ ہو یا قبولیت میں دیر ہو تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگنا نہیں چھوڑنا، بلکہ دعا چونکہ ہم نے سنا کہ تین طرح سے خالی نہیں رہتی، یا بندے کو اسی وقت عطا کر دیا جاتا ہے، یا اس کو کوئی بلا ڈال دی جاتی ہے، یا اس کے لیے آخرت میں اجر رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کی دعا قبول نہیں فرماتا، ایک وہ کہ گناہ کی دعا کرے، یعنی کسی کے لیے گناہ کی دعا کرے، دوسرا وہ کہ وہ قطع رحم ہو، اور تیسرا وہ کہ قبول میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔
اس حدیث میں بتایا گیا کہ ناجائز کام کی دعا نہ مانگی جائے کہ وہ قبول نہیں ہوتی. اگر کسی رشتہ دار کا حق ضائع ہوتا ہو ایسی دعا نہ کریں اور دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کریں ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی. اب میں آپ کو دعا مانگنے کی کچھ آداب بیان کرتا ہوں. ہر روز کم از کم 20 بار دعا مانگنا واجب ہے. الحمدللہ نمازیوں کا یہ واجب نماز میں سورہ فاتحہ سے ادا ہو جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، بھی دعا، اور الحمدللہ رب العالمین یہ بھی دعا. نمبر 2، دعا میں حد سے نہ بڑھے، مگر مثلا انبیاء کرام کا مرتبہ نہ مانگے وغیرہ. جو ناممکن ہو وہ بھی نہ مانگے. یعنی یہ نہ کہیں کہ جو چھوٹے قد والا ہے اللہ مجھے لمبا قد، اتنا لمبا قد دے دے جو محال ہے، یا یہ بھی نہ کہیں کہ فلاں کی آنکھ ضائع ہو جائے یا فلاں عضو ضائع ہو جائے، یہ دعا نہ مانگے. گناہ کی دعا نہ کرے کہ مجھے پرایا مال مل جائے، کہ یہ بھی گناہ ہے. یعنی کسی کا مال مل جائے، یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تو نے اس کو عطا کیا تو مجھے بھی عطا فرما. قطع رحمی کے لیے دعا نہ کریں، یعنی یہ نہ کہیں کہ فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے، فلاں رشتہ دار کسی سے ناراض ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے صرف حقیر چیز نہ مانگے، بلکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بلکہ جو مانگ سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مانگیں، کہ اللہ کے لیے کچھ بھی دینا ناممکن نہیں. رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہ کریں. خیال رہے کہ دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے موت کی تمنا ناجائز ہے اور دینی نقصان کے خوف سے جائز. کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تو کافر ہو جائے. بعض علماء کے قریب یہ دعا مانگنا کفر ہے. کسی مسلمان پر لعنت نہ کہے، یعنی اس کو مردود وغیرہ نہ کہے، اور نہ ہی نام لے کر اس پر لعنت کرے. کسی مسلمان کو یہ دعا نہ دے کہ تو بھاڑ میں جائے یا تجھ پر اللہ کا غضب ہو، کہ یہ بھی گناہ ہے. جو کافر مرا اس کے لیے دعائے مغفرت حرام ہے اور کفر ہے. یہ دعا کرنا کہ خدایا سب مسلمانوں کو بخش دے جائز نہیں، کیونکہ اس میں حدیث کی تکذیب ہوگی جس میں بعض مسلمانوں کا دوزخ میں جانا وارد ہوا ہے. البتہ یوں دعا کرنا اے اللہ ساری امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت ہو یا سارے مسلمانوں کی مغفرت ہو، یہ جائز ہے. جو چیز حاصل ہو یعنی اپنے پاس موجود ہو اس کی دعا نہ کریں. مثلا مرد یوں نہ کہیں کہ اللہ مجھے مرد بنا دے، کہ یہ مذاق کرنا ہوا. دعا میں تنگی نہ کریں. مثلا یہ نہ کہے کہ اللہ صرف مجھ پر رحم فرما، بلکہ یہ دعا کرے کہ اللہ سب مسلمانوں پر رحم فرما. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مضبوط عقیدے کے ساتھ دعا مانگے اور قبولیت کا یقین رکھے. اب میں مختلف دعائیں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں دوزخ سے بچا، یعنی عذاب دوزخ سے بچا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی اس حاضری کو قبول کرے. دعا مومن کا چونکہ ہتھیار ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں. جو بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، آفت آئے، تکلیف آئے، دکھ آئے، مصیبت آئے، درد آئے، دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا. مصیبت ٹل جائے گی انشاءاللہ اور فائدے ملیں گے. آمین بجاہ النبی الامین وعلیہ الصلوۃ والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.